اب اس جو سب سے پہلی سٹیج تھی جسے یہ کہتے ہیں جی گندم کا درخت کھایا تو جنت سے نکل گئے، ٹھیک ہے، کون سا شجر کھایا جی؟ گندم کا شجر کھایا۔ کون سا شجر کھایا؟ یہ تو کئی قسم کی نہیں سنیں، ابھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے گندم کا شجر بنا کے آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا کہ بھائی یہ کہتا ہے گندم کا تو شجر ہوتا نہیں، تو گندم کا شجر کھا کیسے لیا؟ ٹھیک ہے، ہاں جی، گندم نہیں، اگر آپ گندم بھی لے لیں، گندم کیا ہے؟ گندم ہے سیڈ۔ گندم کیا ہے؟ سیڈ، جسے آپ دالیں کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ گندم سیڈ میں سے ہے نا؟ گندم جو ہے وہ جی سیڈ ہے، ٹھیک ہے، گندم ہو گئے۔ اب شجر کسے کہتے ہیں؟ شجر غور کیجئے گا، شجر کہتے ہیں، دیکھیں یہاں سے، یہ دیکھیں شجر یہاں سے شروع ہوتا ہے، آگے جا کے تقسیم ہو جاتا ہے دو میں، یہ آگے پھر تقسیم ہو جاتا ہے، 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 یہ آگے، یعنی شجر کسے کہتے ہیں؟ غور کیجئے گا، شجر کہتے ہیں عربی میں سلسلے کو۔ کس کو؟ شجرہ کہتے ہیں سلسلے کو، یعنی یہ سلسلہ، یہ آگے گئے تو یہ دو میں تقسیم ہو گیا، یہ آگے دو میں تقسیم ہو گیا، یہ دیکھیں یہ شجرہ بن رہا ہے، یہ آگے دو میں، یہ آگے جیسے جیسے آگے چلے جا رہے ہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ پھیلتا چلا جا رہا ہے، جیسے جیسے آگے چلے جائیں تو یہ اب یعنی کہ اتنا پھیلتا جاتا ہے، آپ مشکل ہو جائے گا لکھنا بھی، ٹھیک ہے جی، دیکھ رہے ہیں، ایک سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ، آٹھ سے، سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ یہ ہے جناب گندم کا شجرہ جس نے جنت سے نکلوایا، گندم نہیں، وہ گندم انہوں نے نام رہا، گندم کہہ دیا، سیڈ، دالیں، کیا چیز؟ دال کا شجرہ۔ دیکھیں دو طرح کا رزق ہے، ایک ہے عرفہ، دو طرح کا رزق ہے، کتنے طرح کا رزق ہے؟ دو طرح، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، تو اسی طرح رزق جو ہے اس کا بھی جوڑا ہے، دو طرح، ایک ہے عرفہ، ٹھیک ہے جی، عرفہ، اور ایک ہے نیچے ادنا، ٹھیک ہے جی، عرفہ اور ادنا۔ اچھا اب سب سے پہلے ہم یہ جان لیں عرفہ رزق کون سا ہے۔ عرفہ رزق کی طرف آئیں تو یہ جناب درخت جو ہوتے ہیں، درختوں کے اوپر جو ثمرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عرفہ رزق کون سا ہے؟ جو اوپر لگتا ہے، اوپر ہوتا ہے، جو کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، اور اوپر کون سا ہے؟ درختوں کا رزق ہوتا ہے اوپر، یہ رزق ہے عرفہ۔ اچھا یہ رزق جو عرفہ ہے، غور کریں، غور کیجئے گا، سب سے پہلے لیں یہ سطح زمین جہاں آپ موجود ہیں، اس میں دو طرح کا رزق ہے، ایک زمین کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، ایک رزق جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے، دوسرا زمین سے اوپر ہے، ایک زمین کی تہہ کے اوپر ہے۔ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ ہیں، ایک رزق آپ سے نیچے ہے، آپ سے نیچے ہے، ایک دوسرا رزق آپ سے اوپر ہے، آپ سے اوپر ہے۔ کہاں سے شروع کریں؟ شروع کر لیں اپنی ناوی سے، ناوی جو ہے یہاں سے شروع کر لیں، یہاں سے اپنے سینٹر سے، اس سینٹر سے دو طرح کے رزق آئے، ایک اس سے نیچے ہے اور ایک دوسرا اس سے اوپر، ٹھیک ہے جی، ایک نیچے ہے اور ایک اوپر۔ یہ جو اوپر والا رزق ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ رزق آگے اوپر ہی لے کر جاتا ہے، یہ رزق کہاں لے کر جاتا ہے؟ آگے اوپر ہی۔ کیسے اوپر، کس طرح سے لے کر جاتا ہے؟ آپ کو وجودی جسمانی اعتبار سے بھی اوپر لے کر جائے گا، کائنات میں، کائنات کے انگ میں، ٹھیک ہے نا، اور شعوری لحاظ سے بھی، علمی لحاظ سے بھی، سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ اور جو ادنا رزق ہے، ادنا، وہ کہاں لے کر جاتا ہے؟ عرفہ رزق لے کر جاتا ہے عزا کی طرف، عرفہ رزق لے جاتا ہے عزا،
عزا کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو، بلندی کی طرف لے جاتا ہے. ادنا رزق لے کے کدھر لے کے جاتا ہے؟ نیچے کی طرف، اذلہ کی طرف. ادنا رزق کدھر؟ نیچے لے کر جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ عرفہ رزق لے کے جاتا ہے اوپر کی طرف، اور ادنا رزق جو ہے وہ نیچے لے کر جاتا ہے. اب ٹھیک ہے. عرفہ رزق وہ بھی شجرہ ہے، اور ادنا رزق وہ بھی شجرہ ہے. یعنی عرفہ رزق کا بھی سلسلہ ہے، کوئی ایک مخصوص شے نہیں ہے، کوئی ایک پھل نہیں ہے، ایک ثمر نہیں ہے، بلکہ پھلوں کا ایک سلسلہ ہے، پھلوں کا ایک شجرہ ہے، سلسلہ ایسا ہی ہے. اور جو ادنا رزق ہے، ادنا رزق کون سا ہے؟ آپ دیکھیں ادنا رزق سارے کے سارے سیڈز ہیں، بیجز، ایسا ہی ہے. ہاں جی. ادنا رزق جو ہے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سیڈز، یعنی دالیں، جس کا ترجمہ انہوں نے گندم کر دیا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو ان کا کیا ہے؟ ان کا بھی سلسلہ ہے ایک. تو جب اس بشر نے کھائی، جسے یہ کہتے ہیں گندم، یعنی جب کھائے سیڈ، جب کھائیں دالیں، ادنا رزق، کیا کھایا؟ جب ادنا رزق کھایا. ادنا، تو یہ نسل در نسل کھاتے رہے تو کیا ہوتے؟ اوپر جانے کے بجائے نیچے ہی سفر شروع ہو گیا. سفر اوپر کو ہونا چاہیے تھا، لیکن سفر نیچے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی زمین میں دھنسنے کا سفر شروع ہو گیا. علمی لحاظ سے بھی زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے، اور فزیکل جسمانی اعتبار سے بھی ثابت ہوگا کہ یہیں پر اور اوپر وہ سارا کلیئر ہو جائے گا، وہ ہر پہلو سے کلیئر ہوگا. تو یہ ہے یعنی وہ شجرہ، یعنی کہ یہ جب کھایا. اب نتیجہ کا نکلا، غور کریں کہ جب یہ وجود میں آئے تو اس وقت کسی قسم کا کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی حسد نہیں تھا، کوئی بغض نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھا. بغض ہوتا کیا ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا. جیسے بچہ ہے نا، بچہ، تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو بچے کو پتا ہوتا ہے غصہ کیا ہوتا ہے، بغض کیا ہوتا ہے، حسد کیا ہوتا ہے، چالاکی کیا ہوتی ہے، دھوکہ کیا ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے؟ نہیں. بالکل اسی طرح جب اس بشر کو لایا گیا تو حسد، بغض، نفرت، دشمنی، یہ اس کا تصور ہی نہیں تھا. ان چیزوں کا تصور ہی نہیں تھا. یہ ان سب سے پاک تھے. لیکن جب یہ شجرہ کھایا، یہ دالیں کھانا شروع کر دیں، تو یہ چیزیں، یعنی کہ ان چیزوں کے اندر آگ ہے، اور یہ حسد، بغض، نفرت، یہ دشمنی، یہ کیا ہے؟ یہ آگ ہے. حسد کیا ہے؟ آگ. بغض کیا ہے؟ آگ. دشمنی کیا ہے؟ آگ. چالاکی کیا ہے؟ آگ. دھوکہ دہی کیا ہے؟ آگ. سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ یہ آگ ہے جو پہلے آپ کے اندر ہوتی ہے اور پھر باہر نکلتی ہے آپ کے اعمال کی صورت میں. آپ کے اعمال کی صورت میں یہ آگ ظاہر ہوتی ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاں جی. کوشچن ہے، کر لوں بیچ میں یہاں پہ؟ کبھی نہیں. چلیں کر لیں، تاکہ اگر اس سے پیچھے کا کلیئر ہو جائے گا، ورنہ آگے آ جائے گا، کلیئر ہو جائے گا. کر لیں. ہاں جی. جو شجرہ کی ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، شجرہ کی، تو جو قرآن میں تو صرف ایک لفظ شجرہ ہی یوز ہوا ہے، تو ہم اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ شجرہ جو ہے وہ اوپر والے کی بات کر رہے ہیں یا نیچے والے کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہر چیز کا تو شجرہ ہے، ایک سلسلہ ہے. وہ بہت آسان ہے. شجرہ کا معنی کہ شجرہ کہتے ہیں سلسلے کو. وہ تو رستوں کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے، جسے آپ درخت کہتے ہیں عام، وہ آپ کی شجرہ نسب جسے کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی. ہاں بالکل. ہاں جی. جیسے آپ کو بتایا، آپ کیا بتایا؟ آپ کو بتایا ہر شے سے اس کا جوڑا ہے. یہ اصول ذہن میں رکھنے ہیں، قانون یہ نہیں بھولنا. ہر شے سے اس کا جوڑا ہے. تو شجرہ، پہلی چیز، شجرہ ایک نہیں ہے، شجرے کئی ہیں، اور شجرہ کا بھی جوڑا ہے. شجرہ کا بھی جوڑا ہے. ایک شجرہ وہ جس کے پیچھے پڑنا ہے، ایک شجرہ وہ جو شجرہ الملعونہ ہے. ملعونہ، غور کریں، ملعونہ، میم، لام، این، واو اور نون ہے ملعونہ. اب ملعونہ کا معنی کیا ہے؟ ملعونہ لان سے ہے. ٹھیک ہے، ملعونہ لان سے ہے. لان کا معنی کیا ہے؟ لان جو ہے وہ یہ ہے لا، لام کے اوپر زبر ہے، یعنی زبر الف. لا کا معنی ہوتا ہے نہیں. لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. اور
آگے آ جاتا ہے این نون. این نون اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی سے کیا این کا دیکھ رہے ہو نا. این نون یہ این کیا ہے؟ یہ ہے دیکھنا، نظر. یہ کیا ہے؟ یعنی توجہ، متوجہ ہونا. اب یہ نظر کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آنکھوں سے دیکھنا، یعنی یہ جو کانوں کی سننا ہوتا ہے یہ توجہ، آنکھوں سے دیکھنا توجہ، دماغ سے کنسنٹریشن جسے کہتے ہیں، یعنی جسے اردو میں کہتے ہیں توجہ. کیا کہتے ہیں؟ اردو میں توجہ کہتے ہیں. تو لان کا معنی بنتا ہے توجہ نہیں کرنی. ملعونہ بیچ میں واو آ جاتا ہے، واو کا معنی ہو جاتا ہے میم موجودگی، اور اگر لاؤنا کا معنی بنتا ہے جو موجود ہے کو کیا موجود ہے، جس کو ہر لمحے نظر، جس کی طرف توجہ نہیں کرنی، نظر انداز کرتے رہنا ہے. اب دو طرح کے شجرے بہت زیادہ ہیں، شجرے بہت زیادہ ہیں، اور شجرہ کا جوڑا ہے، یعنی دو طرح کے شجرے ہیں. ایک شجرہ الملونہ ہے، دوسرا شجرہ کون سا ہوگا؟ جو الملونہ نہیں ہے. یعنی ایک شجرہ وہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں کرنی، دوسرا وہ جس کی طرف کرنی ہے. یا ایک شجرہ وہ ہے جس کی طرف توجہ کرنی ہے، دوسرا وہ جس کی طرف توجہ نہیں کرنی، جس کی طرف رخ نہیں کرنا. تو اب جو شجرہ الملونہ کی بنیاد ہے، پہلا شجرہ الملونہ وہ یہ ہے. اگر غور کریں باقی جتنے بھی شجرہ الملونہ ہیں وہ اس کے بعد آئیں گے، وہ اس کے جیسے آپ گنتی ہوتی ہے نا، گنتی پہلے ایک آتا ہے، ایک کے بعد دو آتا ہے، دو کے بعد تین آتا ہے، تین کے بعد چار آتا ہے، چار کے بعد پانچ آتا ہے. اگر ایک نہیں ہے تو دو تین چار کا تصور بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو شجرہ الملعونہ تھا یا ہے، سب سے پہلا جو ایک کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے یہ سیڈز. ادنا رزق، کون سا؟ ادنا رزق کا سلسلہ جو شجرہ ہے. سب سے پہلا شجرہ الملعونہ کیا ہے؟ یہ سیڈز کا شجرہ، دالوں کا. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ اگر اس شجرہ اس کو واقعتاً ملعونہ ہی یہ ثابت کرتے اسے، یعنی اس کی طرف توجہ نہ کرتے، اس کی طرف اپنی توجہ نہ کرتے، یہ نیچر سے اگانا سیکھ کر خود سے اگا کر بڑے پیمانے پر نہ کھاتے، تو اس کے بعد دوسرا جو شجرہ ملعونہ ہے، تیسرا چوتھا پانچواں، وہ نہ آتے، وہ نہ آتے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ وہ نہیں آتے. اب جب یہ ہے پہلا، یہ آ گیا تو ظاہر بات ہے آٹومیٹک دوسرا آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب جو شجرہ الملعونہ، ٹوٹل شجرہ الملعونہ کتنے ہیں؟ ٹوٹل شجرہ الملعونہ دو ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں؟ دو. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ جب اس بچن یعنی اس شجرہ الملعونہ کے پیچھے پڑا، جسے کہا جی گندم کا درخت کھا لیا، گندم کا درخت نہیں، یہ جو سیڈز کا جو سلسلہ ہے اس کے پیچھے جب پڑا تو اس کے اندر کیا؟ اس کے اندر حسد، یعنی آگ آ گئی. آگ کیا آئی؟ آگ. اس کے اندر جو انرجی کا توازن ہے وہ بگڑ گیا، ٹھنڈی انرجی کم ہو گئی اور گرم انرجی کا لیول بڑھ گیا. حسد، بغض، یہ چیزیں، چالاکیاں آ گئیں، تجسس بڑھ گیا، بڑھتا چلا گیا. اس طرح جیسے آپ کو بتایا پیچھے مثال دی کس طرح چیزیں آگے کس طرح آگے بڑھتا ہے. اب یہ کرتے 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 ایک وقت آیا، اب یہاں تک تو چلو ٹھیک تھا، ایک وقت آیا کہ جب اس شجرہ ملعونہ کے پیچھے پڑنے سے یہ بشر اس سٹیج پر آ گیا کہ اب یہ آسمان و زمین میں جو باقی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی صلاحیت اس کے پاس آ گئی. اتنا آگے آ گیا ہے. یہ سیڈز کھانے سے اس کی جو عقل ہے، اس کا جو یعنی یہ چیزیں ہیں یہ بہت آگے آ گئی. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ ان سیڈز نے اسے کیا کیا؟ ان سیڈز کی وجہ سے اس نے قتل کروایا انسان سے. قتل کیا کروایا؟ یہ جو کہتے ہیں جو حابیل نے کابیل کو قتل کر دیا، سوری کابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، ایسے ہی یہ جو کہتے ہیں حابیل اور کابیل والا، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آج آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ یہ جو بشر ہے اس نے دوسرے جانوروں کا جو معصوم سیدھا ان کا قتل شروع کیا.
ٹھیک ہے. ابھی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ان سیڈز کو کھانے کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اس نے اس کے اندر یعنی کہ وہ حسد، بغض اور یہ جو نیگیٹیوٹی ہے، یہ جب پروڈیوس ہوئی، یہ چیزیں پروڈیوس ہوئیں آہستہ آہستہ کرتے کرتے، تو اس نے رزق کے حصول کے وہی جب یعنی رزق کے مزے لینے کے لیے اس نے حادثاتی طور پر اس نے گوشت کھا بیٹھا، اور پھر یہ گوشت کے پیچھے پڑ گیا، اس نے جانوروں کا قتل کرنا شروع کر دیا گوشت کے حصول کے لیے. یہ تھا وہ جو حابیل اور قابیل والا یہ واقعہ جوڑتے ہیں، گڑتے ہیں اور آگے پھر اس کو کہانیاں دیتے ہیں، جی کبھی نے آ کے قبر بتائی اور یہ اور وہ فلانیاں. آپس میں انہوں نے ایک دوسرے قتل بعد میں کیا، قتل کی ابتدا یہاں سے ہوئی. ٹھیک ہے جی. اب غور کی، اب جب یہ سٹیج آ گئی تو کیا ہوا، یہ سیڈز کھاتے کھاتے یعنی اتنا آگے آ چکے تھے، انہوں نے درختوں کو یعنی عرفہ رزق جو ہے، عرفہ رزق کون فراہم کر رہا ہے؟ درخت. یہ ان درختوں کو یہ کاٹتے رہے، آہستہ آہستہ کاٹتے 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 یہ کھیت بناتے رہے. کھیت یعنی یہ باغات سے انہوں نے ہجرت کرنا، یعنی ان کو کہاں رکھا تھا؟ ان کو رکھا تھا الجنہ میں. یہ زمین جنت تھی، باغات تھے یہ زمین. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ سیڈز کھانے کے لیے یعنی اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے کہا اب ہم اپنے ان کے اجسام بانی سیڈ سے گئے، 100% سیڈ سے بن گئے. یعنی آگے بڑھتے 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 صدیوں کا سفر گزرا، تو آہستہ آہستہ تبدیلیاں آتی ان کے اجسام سیڈ سے بن گئے. جب آپ کا جسم جس سے بنا آپ کا جسم وہی مانگے گا نا. تو فروٹس یہ کم کرتے کرتے انتہائی کم پر چلے گئے، اور یہ درختوں کو کاٹ کر یہ زراعت کی طرف بڑھتے گئے. زراعت کی طرف بالکل زراعت کی طرف بڑھتے گئے. ہاں اب جب یہ زراعت کی طرف اتنا بڑھ گئے یعنی اس سٹیج پر آ گئے، دو چیزیں کہ اب یہ آسمان و زمین ہے، یہ چھیڑ چھاڑ کی صلاحیت بھی ان کے اندر آ چکی ہے، اور نمبر 2 یہ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں. غور کریں، اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ جنت سے نکل چکے ہوئے ہیں، جنت سے نکلے ہوئے ہیں.